خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ یاد رکھیے کہ تعلقات، دوستیاں، ناطے جن کو ہم کہتے ہیں، آپ بعض احباب ایسے بھی جانتے ہوں گے جو آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو ساری زندگی ہر طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، مجھ پر تو کچھ اثر نہیں ہوا، یا میری سوسائٹی ابھی بھی اس طرح کی ہے کہ فلاں میری سوسائٹی میں برے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، فلاں ہے، مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اگر اس شخص سے آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی واقعی نہیں اثر ہوتا ہوگا، اگر تو کہہ رہا ہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ تجھ پر اثر نہیں ہوتا ہوگا، نماز تو پڑھتا ہوگا۔ تو وہ کہے وہ چلو جی نماز تو اپنے لیے پڑھنی ہے، تو اپنے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، یعنی یہ تو نہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے ہی زندہ رہنا ہے۔ انسان اپنے لیے بھی بہت سے کام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے زندہ رہنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم حیرت زدہ ہوگے اس بات کو سن کر کہ ایک شخص اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارثوں کے مال کے لیے زیادہ فکر مند ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ہی کرتے ہو کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا، اپنے لیے بچا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، وہ تمہارا ہے۔ جس کو تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، تو وارثوں کے مال کا فکر کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مال کا فکر کرو، اور تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے لیے نیک اعمال کے ذریعے جمع کر لیا، صدقہ و خیرات کر کے، نیکی کر کے، اچھے معاملات میں اچھی جگہ پر خرچ کر کے تم نے جو خرچ کر لیا وہ تمہارے لیے بہترین مال ہے۔ تو احباب، یہ آج کی چونکہ میری گفتگو کوئی صدقہ و خیرات کی ترغیب کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آج کی میری گفتگو جو ہے وہ ہے ہمیں دوستیوں میں کیا معیار اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ کل قیامت کے دن، یہ قیامت کی اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ تمہارے دوست، الاخلاء، کہتے ہیں خلیل سے، جس طرح ہم کہتے ہیں خلیل دوست، تمہارے جتنے بھی گہرے دوست ہیں، یعنی خلیل کا لفظ کتنا پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صدیق بھی ہے، دوستی کے لیے صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، وہ لفظ یہاں پہ بیان کر کے کہ الاخلاء، کہ جو تمہارے بڑے ہی تعلق والے دوست ہیں، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، تمہارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ جتنے بھی تم دعوے کیے بیٹھے ہو نا کہ جی ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی اس کے بغیر، تو اگر اس دوستی کا تعلق اللہ کی رضا نہیں، اگر اس دوستی کا مفہوم و مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو پھر اس دوستی کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، کیونکہ یوم یفر المرء، وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا،
वसाहिबतिही व बनीह, उस दिन तो दोस्त भी भाग रहा होगा और औलाद भी भाग रही होगी। तो वो दिन ऐसा होगा, इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार अपनी दोस्तियों के मयार ज़रूर चेक किया करें। जो तल्लक़ात आप बनाते हैं, जिन तल्लक़ात की बुनियाद पर आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा स्टेबल समझते हैं, उन दोस्तियों का मयार ज़रूर चेक किया करें। उसका मयार क्या है वो अल्लाह ताला ने एक जुमले में बयान कर दिया। फरमाया कि सारी दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाएंगी इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो मुत्तकी की दोस्ती होगी, किसी नेक परहेजगार की, अल्लाह की रज़ा की खातिर की दोस्ती होगी, वो दोस्ती क़यामत के दिन भी नहीं टूटेगी, क़यामत के दिन भी कायम रहेगी। तो फिर क्यों ना दोस्ती का वो मयार मुकर्रर किया जाए, वो दोस्ती के उस मयार की तरफ एक ईमान वाला पलटे कि जो कल क़यामत के दिन तक कायम रहे, टूटे ना। क्योंकि हम तो चंद दिनों की दोस्ती के भरोसे, और ईमान वाले की दोस्ती यकीनन वो टूटती नहीं। चंद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ इस मौका पर। एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलीली, दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। लोग हम तो कहते हैं ना कि बाप के दीन पर बंदा अपने माँ बाप के दीन पर होता है। हाँ, माँ बाप के दीन पर पैदा होता है, उसकी तरबियत होती है, उसका बचपना गुजरता है, लेकिन अगर उसे बुरी सोसाइटी, बुरा माहौल मुयस्सर आ जाए, बुरे दोस्त मुयस्सर आ जाएं, तो उसकी माँ बाप की तरबियत का बेड़ा भी गर्क कर देते हैं। माँ बाप ने तरबियत की होती है, ये नहीं कि माँ बाप ने कोई कसर छोड़ी होती है। माँ बाप ने अपनी तरफ से तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती, लेकिन दोस्त उसकी बिगाड़ का सबब भी बन जाते हैं। और आप माशरे में देखते हैं जी फ़लाँ बंदा 5 वक्त का नमाजी हो गया, क्यों जी? उसे अच्छी दोस्ती मुयस्सर आ गई है, किसी नमाजी से उसका ताल्लुक़ कायम हो गया। फ़लाँ बंदा शराबी बन गया जी, क्यों शराबी बन गया जी? शराबियों के पास बैठा करता था। फ़लाँ नशे का आदी हो गया जी, क्या सबब बना नशे का आदी हो जाने का? ये नशइयों के पास बैठा करता था। तो इसी तरह यानी सोसाइटी जो है वो इतना असर करती है कि शराबी की किसी और शराबी की वजह से शराबी बन जाता है, जुआ खेलने वाला ऐसे दोस्तों की वजह से जवारी हो जाता है, और इसी तरह नमाजी जो है वो किसी अच्छे दोस्त, किसी सोहबत के सबब से नमाजी हो जाता है। माहौल और दोस्त ये दोनों असर करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि सऊदीया से जो लोग आते हैं ना, तो उन पर माहौल का भी असर होता है और दोस्तियों का भी असर होता है। वहाँ चूँकि अक्सरियत नमाज़ पढ़ने की हुकूमत से लेकर नीचे तक सब जगह से तलकीन होती है, तो दोस्त जब वहाँ से आते हैं कहते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ही दिनों की यानी जब वो आ जाते हैं वहाँ से वापस पाकिस्तान पलटते हैं, तो कुछ ही दिनों बाद उनके अंदर सुस्ती की रवश जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका माहौल, उनका ताल्लुक़ जो है वो बदल जाता है। इसलिए अपने ताल्लुक़ पर हमेशा नज़र रखें। आप सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मजहबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह की भी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो गुजारते रहें। यानी शरीयत ना सियासत से मना करती है, ना तुम्हें मजहबी ज़िंदगी गुजारने से मना करती है, माशरती मामलात में तुम्हें तो तलकीन करती है सारी शरीयत मुतहरा, लेकिन अपना हल्का अहबाब पर ज़रूर नज़र रखें। जो बंदा हल्का अहबाब पर नज़र रखना छोड़ देता है, वो अक्सर व बेशतर उसके गुमराह होने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक हदीस मुबारका तो मैंने बयान की कि अलमरउ अला दीन खलीली, दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। मसलन मैं मिसालें ज़्यादा ना भी अर्ज़ करूँ तो अकल हमारी कहती है कि दोस्त वाकई असर रखता है। अलमरउ अला दीन खलीली फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर कोई देखे, फल यंजुर
تم میں سے ہر کوئی نظر کرے اس بات پر، احدکم تم میں سے ہر کوئی، من یخالل کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ تو انسان اپنے تعلقات سے، اپنے نعتوں سے، اپنے قرب و جوار سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے حلقہ احباب پہ ضرور نظر رکھیے۔ وہ بندہ مار کھا جاتا ہے زمانے میں جو اپنے حلقہ احباب پہ نظر نہیں رکھتا۔ تو اس لیے یعنی حتی الامکان کوشش کر کے اپنے قرب و جوار میں اپنے دوستوں پر، اپنے تعلقات پر ضرور نظر رکھیے۔ فَلْيَنْظُرْ احدکم من یخالل تم میں سے ہر کوئی دیکھے، حدیث مبارکہ کے لفظ میں نے پڑھے، فَلْيَنْظُرْ احدکم تم میں سے ہر کوئی دیکھے، من یخالل کہ اس کے تعلق کیسے ہیں۔ تو پھر ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، المرء من احبا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ ایک جہان تو یہ ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کل ہم نے اس جہان سے رخصت بھی ہونا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، کتنا جی لینا، کسی نے 70 سال 80 سال 100 سال جینا ہے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء من احبا، دوست بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ، جس کل قیامت کو بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے اپنے محبت کے مقامات پر ضرور غور کیجئے، یہ ضرور اس پر اپنی نظر ثانی کیجئے کہ میری محبت کس کس سے ہے۔ ٹھیک ہے، کاروباری تعلقات کچھ ہوتے ہیں، وہ محبتیں نہیں ہوتی، وہ ضرورت ہوتی ہے، انسان کی ضرورت ہے، دکان پہ جانا ہے، اب دکان پہ جانے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کسی مسلمان کی دکان پہ جا رہا ہوں، کیونکہ کاروباری معاملات ہیں، کسی کافر کی دکان پہ بھی جائے گا، عیسائی ہوگا پھر بھی جائے گا، ہندو ہوگا پھر بھی جائے گا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے جانا ہے۔ ایک کاروباری معاملات ہیں، کاروباری معاملات کی بات نہیں کر رہا، اپنی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کے لیے اپنی دوستیوں کا معیار ضرور چیک کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنی دوستیوں کے معیار ضرور پرکھو، ان کو ضرور ان پر نظر ثانی کرو۔ عقبہ بن معیط ایک شخص گزرا ہے جس نے ایک دن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہنے لگا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دعوت تیری قبول کر لیتا ہوں، لیکن کوئی دوستی کا تعلق، تو میرے پاس دعوت کے لیے آیا ہے تو یقیناً مجھے تو اپنا دوست سمجھتا ہے، تو دوستی کا معاملہ تو یہ ہے کہ میری ایک بات بھی تو مان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، شاید اس نے اپنی غیرت کا معاملہ بھی بنا لیا کہ اب میری دعوت تو قبول ہو گئی ہے، دعوت تو ریجیکٹ نہیں ہو رہی، تو اب مجھے کوئی نہ کوئی بات تو ماننی پڑے گی۔ وہ عقبہ بن معیط کہنے لگا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو ایمان لے یا میں تیری دعوت قبول کر لوں گا۔ اچھا، عقبہ بن معیط اس نے شرط کو، شاید وجہ پیچھے اس کے پیچھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے دعوت کو قبول کر لیا، دعوت کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اس کی کھائی، اس کو کلمہ پڑھایا، وہ بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی سوسائٹی جو ہے امیہ بن خلف جیسے بدتانیت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا ہمیشہ جو معمولات زندگی تھے وہ برے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، ایمان لانے کے بعد، پھر وہ کفر کی طرف نعوذ باللہ استغفر اللہ واپس پلٹ گیا۔ عقبہ بن معیط پھر کفر کی طرف واپس پلٹ گیا۔ اس کا سبب ہمیں جو احادیث سے سمجھ آیا، روایات سے سمجھ آیا، اس کا سبب صرف اور صرف یہ بنا کہ اس نے اپنی دوستی کے ہاتھوں مار کھائی۔ اگر اس کی دوستی میں کچھ اچھے لوگ اس کو میسر آ جاتے، یعنی جہاں پہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اگر ان لوگوں میں اچھے لوگ ہوتے، امیہ بن خلف جیسے برے لوگ نہ ہوتے، تو پھر اس کا ایمان بچ جاتا۔ تو برے دوست ایمان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، صرف نشے پہ نہیں لگاتے، شرابی نہیں بناتے، جواری نہیں بناتے۔ برے دوست جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ ایمان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں اسلام سے بیزار ہو گیا،
اگر بیزار ہو گیا تو پھر ذرا غور کیجئے نا، اس کی بیزاری کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ تو ایسی ہوگی کہ کس وجہ سے وہ اسلام سے بیزار ہو گیا۔ تو جب ہم تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، اس کو بری سوسائٹی مل گئی ہے، اسلام دشمن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، فلاں بندہ جی غدار وطن ہو گیا۔ غدار وطن کیسے ہو گیا جی؟ یقیناً اس کو کسی غدار سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ غدار سے تعلق جڑے تو بندہ وطن کا غدار ہو جاتا ہے۔ اگر شرابی جواری سے تعلق جڑے تو شرابی جواری ہو جاتا ہے۔ بدتنیت برے لوگوں سے تعلق جڑے تو بندہ برا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک سیرت، اگر اچھی صحبت میسر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رستے ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں عقبہ بن معیط، اس کے بارے میں قرآن کریم کی 2 آیات طیبات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یعد الظالم علی یدیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن عقبہ بن معیط کے بارے میں اور اس جیسے تمام کے بارے میں، یعنی صرف یہ عقبہ بن معیط کی بات نہیں بلکہ اس جیسے تمام کے بارے میں یہ آیت مبارکہ یوم یعد الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ایسے جتنے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے برے دوستوں کے ہاتھوں مار کھا چکے ہوں گے، اپنے ایمان کا جنازہ نکال چکے ہوں گے، کسی بری راہ پر لگ چکے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ یعد الظالم علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، آئے ہائے ہائے ہم نے کیا کر دیا، استغفر اللہ، یعنی وہ کہہ رہے ہوں گے آئے ہم نے کیا کر دیا، ہم سے کیا برا عمل ہو گیا، ہم کیا کر بیٹھے اپنے لیے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، لائے ہوئے نظام کو قبول کر لیا ہوتا تو ہم گمراہی سے بچ جاتے۔ تو احباب، یہی بات میں آج کی گفتگو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔ بری دوستیاں بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح، فرمایا کہ مثال نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی، والسوء اور برے بندے کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جس کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں نے اپنے الفاظ میں بھی بیان کیا۔ پہلے حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ فرمایا کہ اچھے بندے کی مثال ایسی ہے، جلیس الصالح، اچھے کی صحبت ایسی ہے، کحامل المسک، جس طرح ایک خوشبو والا ہوتا ہے، ونافخ الکیر، برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بھٹی آگ جلانے والا، بھٹی پخانے والا ضرور وہاں سے لے کر اٹھے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا مثل الجلیس الصالح، نیک بندے کی مثال ایسی ہے کحامل المسک، جس طرح خوشبو والا ہوتا ہے، والسوء، برے بندے کی مثال ایسی ہے، ونافخ الکیر، جس طرح ایک بھٹیا جلانے والا، یعنی آگ اس میں جلاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تجھے اور کچھ نہ کرے گی تو تمہیں بری وہاں سے بدبو تو ضرور آئے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو ایک فارسی کا شعر، لیکن میں یہاں پر اس کا ترجمے کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ والے نے پوچھا اس مٹی سے تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو پھر اس کو بیان کیا کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باگلے نشستم، لیکن ایک مدت تک جب میں پھولوں کی صحبت میں رہی، جمال ہم نشین در من اثر کرد، اس کا اثر جو ہے وہ میرے اندر ہو گیا ہے، وگرنہ من ہما خاکم، ورنہ میں تو مٹی تھی کہ ہستم، میری کیا حیثیت تھی، میں تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میرے صحبت کا اثر مجھ پر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں، اگر آخری جملہ عرض کروں، کل یہیں سے پھر میں اپنی
بات کو آگے بڑھا دوں گا تاکہ یہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں، 3 باتیں، تینوں ہی انتہائی اہم۔ اس دن اللہ فرماتا ہے یومن، اس دن، لا بیعن، کوئی تجارت تیرے کام نہیں آئے گی، کوئی تجارت۔ لیکن جب کوئی تجارت کہی جاتی ہے تو ایک تجارت کام آئے گی جو اللہ سے کر لی، وہ اس کو اس میں سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ یومن لا بیعن، کوئی اس دن کوئی تجارت تیرے کام نہیں آئے گی سوائے جس تجارت کو تو نے اللہ کے ساتھ کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر دیا، وہ تجارت تیرے کام آئے گی۔ ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، الا المتقین۔ لیکن پھر قرآن کریم کی پچھلی آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، الا المتقین، لیکن جو متقین کی دوستی ہے وہ تیرے کام آئے گی کل قیامت کے دن بھی۔ تجارت بھی کوئی کام نہیں آئے گی، دوستی بھی کوئی کام نہیں آئے گی، لیکن ان تجارت میں بھی ایک تجارت کام آ سکتی ہے، دوستی میں بھی ایک دوستی کام آ سکتی ہے متقین کی۔ ولا شفا، تو پھر کوئی سفارش تیرے کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایک اور بھی سمجھ آ جائے گی، ولا خلت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے، جس کو اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، اس کی سفارش بھی تیرے کام آئے گی۔ تو اس لیے یعنی کل ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا پھر سے آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور برے دوستیوں والے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کو اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر وہ کہہ رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ترجمہ بٹھا لیجئے، چونکہ آیت کریمہ تو شاید ذہن میں نہ رہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، وہ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے لم اتخذ، نہ بنایا ہوتا، نہ تعلق جوڑا ہوتا، نہ اس کو پکڑا ہوتا، نہ اس کے ساتھ اپنا ناطہ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا، جس میں نے فلاں کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، اپنا دوست بنا لیا تھا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج جس تباہی کے گڑھے میں پہنچا ہوں۔ کل اتفاق سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، کل کسی دوست نے ویڈیو جو بھیجی کہ ایک نشہ کرنے والا اپنے آپ کو ٹیکہ لگا رہا ہے، اور اس سے پوچھا تم اپنی زندگی کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ وہ کہتا ہے واپس پلٹنا چاہتا ہوں، اب واپسی کا رستہ کوئی نہیں نظر آتا، اب تو صرف اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں موت آ جائے۔ استغفر اللہ۔ یعنی انسان کبھی کبھی ذلت کے اس گڑھے میں جا گرتا ہے کہ اس کی زندگی پیدائشی طور پر ماں باپ کی طرف سے ایسی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کو دوست احباب جو ہیں اس کی تباہی کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دوستیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں، پرکھتے رہیں۔ دوستی ایک دن والی بات نہیں ہوتی کہ آج بس ایک بار دیکھ لیا، کہ دوستوں کو کئی بار دوستوں سے رستے جدا کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ شروع میں ان کی حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، جس بات کی تلاش میں نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا تھا یہ وہ نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے تعلق بنا لیا تو بنا لیا، نہیں بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی وہ رشتہ ہے خون کا رشتہ کہ جو ٹوٹنے والا نہیں، خون کے رشتے ہیں جو نہیں ٹوٹتے۔ دوستیاں اگر یہی بات جو ہم آج ہم کہتے ہیں کہ جی بس تعلق قائم کر لیا تو کر لیا، دوستی کر لی کسی سے تو کر لی، یارانہ لگا لیا تو لگا لیا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں،
اگر یہی بات صدیق اکبر کہتے تو کفار کی دوستیاں کس طرح چھوڑ دے؟ اگر یہی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تو پھر اسلام کی خدمت کس طرح ان کے حصے میں آتی؟ انہوں نے بڑی بڑی پرانی دوستیوں کو جو 30 سالہ تھی، 40 سالہ تھی، ان دوستیوں کو ایک لخت میں ایک یکدم ان دوستیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کیوں بھائی؟ دوستیوں کا معیار ہمیشہ انسان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا معیار بلند ہو گیا ہے تو پھر اپنی اس معیار کو یا تو اپنے دوست کو بھی اسی معیار پر لے آئیں جس طرح صحابہ کرام نے کیا کہ ان کو بھی ایمان کی طرف لے کر آئے۔ تو اگر آپ اپنے میں وہ قابلیت نہیں پاتے کہ اپنے دوست کو اسی مقام تک لے آئیں جس پر آپ ہیں، تو پھر اس سے اپنا رستہ جدا کر لیجیے۔